تاکہ اس کی مطابقت رہے with the lifestyles that we are experiencing and we are witnessing in this country, تاکہ جو انفارمل سیکٹر کی ٹرانزیشن ہے وہ فارمل سیکٹر کی طرف جا سکے. اس کے علاوہ اس ٹیکس بل میں جو لیگل کور ہے فار دا یوز آف ڈیجیٹل ٹولز، جس کے بارے میں ہم آج ذکر کریں گے، اینڈ اپوائنٹمنٹ آف آڈیٹرز اینڈ ایکسپرٹس، جس کا FBR بھی ذکر کریں گے. تو آج کا جو مین موضوع ہے وہ ہمارا جو ٹیکنالوجی کی ایفرٹس ہیں، اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو ہم ڈیجیٹلائزیشن کی بات کرتے مین موضوع ہے وہ ہمارا جو ٹیکنالوجی کی ایفرٹس ہیں، اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو ہم ڈیجیٹلائزیشن کی بات کرتے ہیں، اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن کی بات کرتے ہیں، دیٹ از ناٹ این اینڈ ان اٹ سیلف، اٹس اے مینس ٹو این اینڈ. اور ہم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تھرو دس اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن کہ اس میں پروسیس میں ٹرانسپیرنسی اور شفافیت لائی جا سکے، ہیومن انٹرونشن کو کم کیا جا سکے. ہیومن انٹرونشن کو جب ہم کم کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ کرپشن کو اور ہراسمنٹ کو، یہ دو وہ چیزیں ہیں جو بار بار اتھارٹی کی طرف آتی ہیں کہ اس وجہ سے ہم اتھارٹی کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا چاہتے. تو جتنی ہم ہیومن انٹرونشن کم کریں گے in terms of this end-to-end digitalization, اتنی ہم بہتری کی طرف جائیں گے. And finally, ہم of course we want to increase the revenues through that, اور ultimately also around client experience, because جب ہم نے اس ٹیکس اتھارٹی میں جو ہے ٹرسٹ اینڈ کریڈیبلٹی کی بات کرتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں گے جب ہم یہ ایگزامپلز دیں گے کہ اس میں یہ کلائنٹ ایکسپیرئنس کی جو بات ہے وہ کیسے آگے ہم لے کر جائیں گے. دیکھیے یہ جو سفر ہم نے شروع کیا مارچ میں، یہ ایڈمنسٹریشن آئی انڈر دی لیڈرشپ آف پرائم منسٹر شہباز شریف، اور اسی وقت سے ہی ایک ڈیزائن فیز شروع ہو گیا کہ جو ہم ڈیجیٹلائزیشن کر رہے ہیں وہ تقریباً 4 سے 5 مہینے وہ ڈیزائن فیز پہ کام ہوا. سپٹمبر میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اس کی ہمیں اپروول دی آن دیٹ ڈیزائن فیز، اور اس کے بعد پچھلے 3 سے 4 مہینے میں ہم اب ایگزیکیوشن فیز میں ہیں. اچھا، اب یہ جو اس میں جو فوکس ہے وہ یہ رہا ہے کہ پہلے تو جو FBR کی انٹرنل سسٹمز ہیں اس کو ماڈرنائز کیا جا سکے، اور اس کو ڈیٹا انالیٹکس کے بیسس پہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں، تاکہ اگر کوئی ٹیکس ایویژن ہے وہ اس کو ہم اس طریقے سے اس کے بارے میں اس کا جو ہے احاطہ کر سکیں. اور آج جو کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے آئیں گی وہ ہم آپ کو شو کریں گے، تاکہ جو آنیسٹ ٹیکس پیئرز ہیں ان پہ برڈن نہ آ سکے. دوسرا یہ ہے کہ جو کی اکنامک سیکٹرز ہیں، شوگر ہو گیا، سیمنٹ ہو گیا، ٹیکسٹائلز، کہ اس کے ساتھ ہم زیادہ انٹیگریشن کر سکیں ان ٹرمز آف ڈیپر ٹیکس ویلیو چین لنکیجز. اور الٹیمیٹلی یہ ہے کہ ہم جو ٹیکس گیپس ہیں ان کو ہم جو لیکیجز ہیں ان دا سسٹم ان کو ایک مناسب طریقے کے ساتھ ان کو کور کر سکیں تھرو ڈیٹا انالیٹکس، تاکہ عام آدمی پہ یہ کوئی جو ہے انڈیو پریشر نہ آئے. تو میں اس بات پہ آج ختم کروں گا کہ یہ جو آج پہلے منسٹر آف اسٹیٹ اس پہ بات کریں گے کہ جو گورننس ماڈل ہے، جو ٹاسک فورس ہیں جو یہ کو چیئر کرتے رہے ہیں، اس گورننس ماڈل میں یہ ہم اس کو کیسے آگے لے کے جا رہے ہیں. بیکاز دیز آر ناٹ ایڈ ہاک میجرز، دس از ناٹ پروجیکٹ، دس از اے انٹائر پلان اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ ہم ڈیزائن، امپلیمنٹیشن، ایگزیکیوشن اس کو کیسے لے کے جا رہے ہیں، اور اس کی اوور سائٹ میکینزم کیا ہے. اور اس کے بعد چیئرمین FBR آپ کے ساتھ اس میں شرکت کریں گے ان ٹرمز آف ریئل لائف ایگزامپلس، ناٹ اباؤٹ آر پلانس، ناٹ کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ آج آپ کو جو ہم نے یہ زحمت دی ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں، وہ یہ شو کرنے کے لیے کہ جو چیزیں ہم آلریڈی امپلیمنٹ کر چکے ہیں ان دا ڈیجیٹل جرنی، اور اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے اپ سائڈس کیا ہیں، اور انشاءاللہ وہ آپ ان دا نیکسٹ 25 to 30 منٹس آپ نے جو ہمیں ٹائم دیا ہے اس میں ہم یہ آپ کے سامنے شو کریں گے، اینڈ دین انشاءاللہ ویل اوپن اٹ اپ فار Q&A. ود دیٹ میں منسٹر آف اسٹیٹ کو درخواست کروں گا کہ وہ اپنے جو ہے ریمارکس وہ دیں. جی تھینک یو. بہت شکریہ سر. I'll try not to repeat anything that you have said,
بٹ میں آپ سارے دوستوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ایک عام آدمی ہے اس کے لیے سب سے بڑا ٹیکس جو ہو سکتا ہے وہ صرف اور صرف مہنگائی کی شکل کے اندر اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے، جس سے قوت خرید اس کی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی پرچیزنگ پاور کنٹریکٹ ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اگر دیرپا انداز کے اندر اس بیماری کے اوپر قابو پانا ہے تو ہمیں اپنے خساروں کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اور اس خساروں کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر جب گورننس کا معیار امپروو کیا گیا، جب اکانومی کی مینجمنٹ کو بہتر کیا گیا، تو آج کس طرح سے مہنگائی جو 30-40% کے اوپر تھی آج 5% کے اندر آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس کے ثمرات ایک عام آدمی کی طرف پہنچنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو میں صرف یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا، اس پس منظر کو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس اسٹریٹجی کا ایک جو بنیادی جز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو ٹیکس کے وسائل ہیں اور جو ریونیو کے سورسز ہیں ان کو ایک ریزنیبل حد تک بڑھانا ہے، یہ اس کا ایک امپورٹنٹ جز ہے، اور نہ صرف بڑھانا ہے پر اس کے ساتھ ساتھ اس کو جوڈیشس بنانا ہے۔ یہ نہ ہو کہ چند طبقے جن کے بارے میں آپ لوگ لکھتے ہیں، تنخواہ دار لوگ ہو گئے، مینوفیکچرنگ سیکٹر ہو گیا، ایکسپورٹ انڈسٹری ہو گئی ہے، خالی وہ بوجھ یہ نہ اٹھائیں بلکہ اس کو جوڈیشسلی ہر معیشت کا حصہ جو اپنے حجم کے مطابق اپنا بوجھ اٹھائے اور اس نظام کو اور پاکستان کی ترقی کے اندر اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرے۔ تو یہ دوسرا تقاضا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کوالٹی آف دا ٹیکسیشن، کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو غریب آدمی کے اوپر زیادہ بری طرح سے جس کا امپیکٹ گرتا ہے اس سے ہم نے چینج کر کے ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر کس طرح جانا ہے۔ تو یہ جو ساری کی ساری ٹاسک فورس اور یہ جو سارے کے سارے کام جو شہباز شریف صاحب نے جن کا قیام کیا تھا، جن کو اگست کے اندر آتھرائز کیا تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ ماڈرن ٹولز کے ذریعے، ڈیجیٹلائزیشن کی ٹیکنیکس کے ذریعے، ماڈرن الگوریدمز کے ذریعے آپ لوگوں کی کنزمپشن، ان کے انکم پیٹرنز کو کیپچر کر سکیں تاکہ ایک برابر انداز کے اندر ان سب کو ہم فارمل اکانومی کا حصہ بنا سکیں۔ تو اس جو کمیٹی جس کو میں چیئر کر رہا تھا، میرے ساتھ جنرل سید علی رضا کو چیئر کر رہے تھے، اس کے اندر بہت سے ایمیننٹ پروفیشنلز ٹیکنالوجی کے شعبے سے جو تعلق رکھتے تھے، میں ان کے نام بھی آپ کے سامنے لے لیتا ہوں کیونکہ انہوں نے جو اس قوم کی خدمت کے لیے اور ہماری یہ کیپیسٹی بلڈنگ کے اندر جو مدد کی تھی، ان کے لیے یہ ایکنالجمنٹ بڑی ضروری ہے سب کے سامنے آنا۔ آصف پیر صاحب پاکستان کی سب سے بڑی جو آئی ٹی کی ایکسپورٹ کمپنی ہے سسٹمز کے سی ای او، انہوں نے اس کمیٹی میں بھرپور کام کیا۔ وقار الحسن صاحب جو کرنداز کے سی ای او ہیں، جنہوں نے شہباز شریف صاحب کے کہنے کے اوپر بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے ساتھ مکینزی کی جو گرانٹ اپروو کروائی، اور آج مکینزی سے تعلق رکھتے ہیں، ٹیکسیشن کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں، انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا۔ تانیہ ادریس صاحبہ نے کنٹریبیوٹ کیا۔ بریگیڈیئر جاوید صاحب چیف انسپیکشن آفیسر نادرا، کیونکہ بہت سا ڈیٹا جو چیئرمین صاحب آپ کو دکھائیں گے انہوں نے استعمال کیا، وہ نادرا سے وہ وڈرا جو لیا گیا ہے، جس کے اوپر آپ سارے کہتے تھے کہ یہ ڈیٹا موجود ہے تو استعمال کیوں اہمیت نہیں رکھتا جب تک اس کو اینالائز نہ کر لیں، جس طرح سے فائنانس منسٹر صاحب نے کہا ڈیٹا اینالیٹکس کے ذریعے ان دوستوں نے ہمیں وہ رستہ دکھایا ہے۔ اس کے بعد عامر ملک صاحب پرال کے سی ای او، تو میں ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، انہوں نے اپنی جو ریکمنڈیشنز ٹاسک فورس کے ذریعے پرائم منسٹر صاحب کو دیں، انہوں نے اس کو اپروو کر کے جو فائنانس منسٹر صاحب جو ٹرانسفارمیشن پلان کو ہیڈ کر رہے ہیں ایف بی آر کا، اس کا حصہ بنایا۔ اور آج جو ہم آپ کے پاس بیٹھے ہیں وہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کو شو کیس کر سکیں کہ اس سے ہم ٹیکس وائڈننگ، سپلائی چین کی آٹومیشن، ٹریڈ ڈیٹا کی اسکروٹنی کو کس طرح سے آپریشنلائز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کریں گے، ہم کیا کر چکے ہیں اور اس کے اوپر کیا پیش رفت ہوگی، یہ بتانے کے لیے جا رہے ہیں آپ کے پاس۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیش بورڈز آپ کو دکھائیں گے جس کے اندر ٹرانسپیرنسی اور آپ کو ویزیبلٹی نظر آئے گی کہ کس بندے کو کس وجہ سے کیا ہو رہا ہے اور اس کے اوپر کس سٹیج کے اوپر یہ ساری کی ساری جو آپ کی پروسیکیوٹ اس کو کیا جا رہا ہے یا اس کو شو کاز کیا جا رہا ہے وہ کس سٹیج پہ ہے، کیونکہ یہ پہلے بھی ایفرٹ ہوئے ہیں کہ ہم نے بندوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیا، فیلڈ کے اندر وہ چیزیں گئیں اور شاید گم گئیں۔ تو آج جب تک وہ روپے کی شکل کے اندر کنورٹ ہو کے حکومت کے خزانے میں نہیں آ جائیں گی، چیئرمین ایف بی آر صاحب کے کمرے کے اندر وہ ڈیش بورڈ کی شکل میں اور سمریز کی شکل میں ہمارے پاس موجود آتی رہیں گی۔ تو میں آخر میں صرف یہ گزارش کروں گا، ہم نے پچھلے کئی مہینے
فائنانس منسٹر صاحب نے اور میں نے آپ سارے دوستوں کے ذریعے یہ گزارش کی کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں پاکستان کی ترقی کے اندر اپنا جائز حصہ آ کے ڈالنا شروع کریں. میں شکر گزار ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے اینڈ اکتوبر تک تقریباً 50 لاکھ لوگوں نے اپنی فائلز ریٹرن کی اور جو پچھلے سال تقریباً 30 لاکھ کے قریب تھیں. تو وہ لوگ جو ایڈیشنلی جنہوں نے ہماری اس بات کو سنتے ہوئے والنٹیرلی اس کام کے اندر شرکت کی, میں دونوں کی طرف سے, پوری حکومت کی طرف سے, پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پر جس چیز کے اوپر ہمیں افسوس ہوا وہ یہ ہے کہ بہت سا کنزمپشن ڈیٹا جو اب ہم نے اکٹھا کیا اس کو جب ہم نے ریفائن کرنے کی کوشش کی, اس کے اوپر ڈیٹا انالیٹکس کو رن کرنے کی کوشش کی, تو ایک بہت بڑا معیار رکھتے ہوئے بھی 3 گاڑیاں, بہت سی پراپرٹیاں, بہت سے گھر اور کیا کیا کچھ, اس کے باوجود بھی تقریباً 1,90,000 ایسے لوگ آئے جن کے پاس ٹیکسیشن کے اندر ہونا چاہیے تھا اور وہ فائلرز نہیں تھے. تو اس ڈیٹا کو ہم نے یہ بھی کہا کہ کہیں الگوریدم صحیح چلی کہ نہیں چلی, اس چیز کی بھی تصدیق کر لیں. فیلڈ کے اندر جو ٹاپ 5-6 ہزار لوگ تھے ان کو گراؤنڈ ٹروتھنگ کے لیے بھیجا گیا. اس کے بعد جو ان کا ٹیکس کا تخمینہ فیلڈ سے آیا اس ڈیٹا کی بنا کے اوپر, خواہشات کی بنا کے اوپر نہیں, تقریباً 7 ارب روپے کا تھا. تو آج سیفلی اگر آپ اس 1,90,000 بندے کے اوپر حساب لگائیں جن لوگوں کو اس ملک کے اندر ڈائریکٹ ٹیکس پیئر ہونا چاہیے, تو آرام سے 50-60 ارب روپے کی وہ ٹیکسیشن کی ایک پاکٹ آپ کے پاس موجود ہے. اور آگے جب جاتے ہوئے آپ ان تھریشولڈز کو نیچے کریں گے, کیونکہ ایک گاڑی والا کیا 1 کروڑ کی گاڑی والا بھی اس ریڈار کے اوپر نہیں آنا چاہیے. کیا جب یہ فیلڈز کو ایکسپینڈ کریں گے گاڑیوں, گھروں اور بینک پروفٹ اور کریڈٹ کارڈ کے بیونڈ, ڈی ایچ اے میں کیا ہو رہا ہے, باقی پرائیویٹ سکولوں میں کیا ہو رہا ہے, تو وہ کتنی آپ کی جو سائز ہے بڑھتا جائے گا. اس کے بعد ساتھ آپ معیار تھریشولڈ کو بھی نیچے کریں گے, ڈیٹا کے سورسز بھی ایڈ کریں گے, آپ اس کے ساتھ ساتھ کی ریگولر ایکسچینج آف ڈیٹا کریں گے. یہ تو ایک ڈیٹا ڈمپ تھا نا, جب ریگولر ہر 3 مہینے پہ آئے گا تو ان کے پاس اس طرح کے کتنے ہی لاکھوں لوگ سامنے آئیں گے. تو میری آج گزارش یہ ہے کہ ہم ان کے خلاف کیا کرنے جا رہے ہیں اور کس طرح سے اس کے اوپر انڈر پروسیس, ڈیو پروسیس آف لا کیا ہوگا, اس کے اوپر چیئرمین ایف بی آر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کو دکھائیں یہی چیز 236G اور H جو آپ اور بات کرتے ہیں کہ جی سپلائی چین ریٹیل چینج کے اندر کیا ہوا, وہاں سے بھی جو ڈیٹا سارا اکٹھا ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی یہی کام کیا جائے گا, ڈیش بورڈ کے اوپر لوڈ کیا جائے گا. اور یہ جو ساری کی ساری ڈیٹا انالیٹکس کی کیپیسٹی اور ٹیکنالوجی کا استعمال, پرال کی ٹرانسفارمیشن جو اس ٹاسک فورس کا ایک بنیادی جز تھا, اس کی جو اب آپ کو چیئرمین صاحب اس کے بارے میں بتائیں گے تو نظر آئے گا کس طرح سے یہ کیپیسٹی بلڈنگ اس ادارے کے اندر کی جا رہی ہے, کہ تاکہ علی پرویز آج ہے کل ہو نہ ہو, کوئی اور یہاں پہ موجود ہے نہ ہو, پر یہ چیزیں انسٹیٹیوشنلائز انداز میں پاکستان کی بہتری کے لیے آگے چلیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا چیئرمین صاحب ود یور پرمیشن فائنانس منسٹر, اگر یہ جو ہم نے کام ایکچوئل کیا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا یہ اپنی روشنی ڈال کے لوگوں کو آگاہ کر دیں. تھینک یو جی. علی پرویز صاحب نے بڑے مفصل طریقے سے بات کی ہے کہ ہم اس کو انسٹیٹیوشنلائزیشن کی طرف کیسے لے کے جا رہے ہیں. تو میں چیئرمین ایف بی آر کو ریکویسٹ کروں گا کہ جو یوز کیسز ہیں اس پہ اب مفصل بریفنگ دے. السلام علیکم سر, تھینک یو ویری مچ سر. علی پرویز صاحب نے جو بات کی ہے بنیادی طور پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ڈیجیٹلائزیشن کی جو ایفرٹ کر رہے ہیں, آواز آ رہی ہے پیچھے, جو یہ ڈیجیٹلائزیشن کی ایفرٹ ہے یہ ہمارا پرنسپل ٹول ہے ٹرانسفارمیشن کا. اور آج ہم آپ کو کیا نہیں دکھا رہے, ہم لارجر ٹرانسفارمیشن کی بات نہیں کر رہے, ہم اوور آل ڈیجیٹلائزیشن کی بھی نہیں کر رہے, ہم اس کی ایک سب کمپوننٹ کی کر رہے ہیں جس پہ کام ہو چکا ہے. تو ہم اس طرح کا موسٹ پرابلی فائنانس منسٹر صاحب گاہے بگاہے آپ کو پیریوڈیکلی اپڈیٹ دیتے رہیں گے کہ 1-2 مہینے بعد کچھ اور چیزیں جو انڈر ڈیولپمنٹ ہیں وہ جب اس اسٹیج پہ پہنچ جائیں گی پھر وہ آپ کے سامنے ضرور پیش کریں گے. مین بات یہ کہ ہمیں جس طرح انہوں نے ٹاسک فورس کا ذکر کیا یہ ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ سے ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نادرا کہیں اور ہے اور کوئی دوسرا ادارہ کوئی اور ہے, سب مل کے اس ڈیٹا کو اکٹھا کر رہے ہیں اور ہماری مدد کر رہے ہیں. ایف بی آر از گیٹنگ آل دا سپورٹ فرام آل انسٹیٹیوشنز. آگے چلیں ذرا. اچھا, اس سلائڈ سے آپ بہت فیملیئر ہیں, میں اس میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا. یہ ہمارا ٹیکس گیپ ہے جو دونوں طرح ویریس اسٹڈیز سے بھی ہوا ہے اور ہم نے باٹم اپ بھی کیا ہے. اور لاسٹ ٹائم جب ہم ملے تھے تو آپ کو فائنانس منسٹر صاحب کی موجودگی میں ہم نے ذرا ڈیٹیل سے بیان کیا تھا. جسٹ فار سمری ریمائنڈر,
ہمارا سیلز ٹیکس میں اس سال کا کرنٹ فائنینشیل ایئر کا جو ایکسپیکٹڈ گیپ ہے وہ if these interventions minus these interventions would be 4.1 trillion, انکم ٹیکس میں 2.4 اینڈ 0.6 آن دا کسٹم سائڈ. تو ٹوٹل ہمارا ٹیکس گیپ جس سال کا بنتا ہے وہ 7.1 بنتا ہے جو پچھلے سال کا کوئی 6.2 کے قریب تھا. آگے چلیں. جی سر کیوں نہیں مل گئے؟ یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے. میرا خیال آپ کے پاس آلریڈی ہے. اچھا لیکن یہ سر اگلی سلائیڈ یہ امپورٹنٹ ہے سر. یہ وہ انکم ٹیکس کا صرف جو میں 2.4 کی بات کر رہا ہوں اس کا تھوڑا سا بریک اپ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو ٹاپ 5% لوگ ہیں وہ رفلی جو آپ کے پورے سسٹم میں ہونے چاہیے وہ 2.7 ملین پلس 0.6 ہے. سو دیٹ مینس 3.3 ملین لوگ ہیں جو ٹاپ 5% میں فال کرتے ہیں. ان 3.3 ملین کی جو ایوریج انکم ہے وہ 4.8 ملین ہے اور یہ ظاہر ٹیکسیبل کیٹیگری میں ہے. لیکن یہ 4.8 آپ کو تھوڑا سا نمبر کم لگ رہا ہوگا. اگر آپ اس کو ایکچولی دیکھیں تو جو اس میں اور یہ ظاہر ٹیکسیبل کیٹیگری میں ہے لیکن یہ 4.8 آپ کو تھوڑا سا نمبر کم لگ رہا ہوگا. اگر آپ اس کو ایکچولی دیکھیں تو جو اس میں ہائر اینڈ ہوگا وہ کافی اوپر ہوگا. سے ٹاپ 1% جو اس میں ہے یہ 3.3 ملین میں سے وہ صرف 6,70,000 لوگ ہیں اور ان 6,70,000 کی جب ہم ایوریج لیتے ہیں تو وہ 13.2 ملین ہے. اس کیٹیگری میں یہ ٹاپ 5% کی آپ بات ہے. ہمارا زیادہ تر فوکس ہی ٹاپ 5% کے اوپر ہے. آپ نے ٹیکس لیجسلیشن کے حوالے سے بھی کل جب بات ہو رہی تھی سینٹ میں تو اس میں بھی ہم نے عرض کیا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ اس جو ٹیکس لائبلٹی ان پیڈ ہے انکم ٹیکس سائڈ پہ اور ادھر کارپوریٹ انکم ٹیکس کی بات نہیں ہو رہی ادر دین کارپوریٹ انکم ٹیکس کی بات ہو رہی ہے. اس میں سے یہ گرین از ان پیڈ اینڈ 619 کا جو نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے which is yellow از پیڈ. تو ٹاپ 5% میں سے جو 3.3 ملین لوگ ہیں اس میں سے 6 لاکھ لوگ یعنی 33 لاکھ میں سے 6 لاکھ لوگ اسی کیٹیگری میں فائل کر رہے ہیں اور 620 ارب کے قریب یہ پے کر رہے ہیں. اچھا یہ جو 6 لاکھ کے علاوہ لوگ ہیں جو 2.7 ملین نہیں فائل کر رہے یہ یا تو اس کیٹیگری میں نہیں فائل کر رہے نیچے فائل کر رہے یا فائل ہی نہیں کر رہے. اچھا اب وہ جو